مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ کے بارے میں کہا گیا کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، لہذا اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ آ رہا ہے تو اس کو محموز فا کہیں گے، اور اگر عین کی جگہ آ رہا ہے تو محموز عین، اور لام کی جگہ ہے تو محموز۔ معتل کی تعریف میں کہا گیا تھا کہ معتل وہ کلمہ کہلائے گا کہ جس کے حروف اصلیہ کی جگہ کوئی نہ کوئی حرف۔ پورا بیان بحمد اللہ تبارک و تعالی پورا ہو گیا تھا۔ آج کے سبق میں اس بات پر گفتگو ہے کہ اگر دو حرف علت ہوں کسی کلمے میں، اگر حرف علت ہوں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اگر کلمے میں دو حرف علت ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور لفیف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو لفیف مقرون ہے۔ کیا ہے؟ مقرون کا معنی باہم ملا ہوا ہونا، اتصال کے ساتھ ہونا۔ لفیف مقرون کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے کے اندر دو حرف علت متصل ہوں اس کو کیا کہا جائے گا؟ لفیف مقرون۔ مثال کے طور پر جیسے کہ طوا ہے، طوا یطوی طین فہو طاون، وطوی یطوی طین فہو مطوی۔ الامر منہ اطوی والنہی عنہ لا تطوی، الظرف منہ مطوی۔ یہ سب اس کی گردان لپیٹنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ الطی پیچیدہ کر کے لپیٹنا، اس کو طوا یطوی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کون کون اس کے اندر حرف علت ہے؟ اب تو یا نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ اب واو اور لفیف مقرون ہے۔ اور لفیف مفروق وہ کلمہ کہلاتا ہے کہ اس کے اندر حرف علت دو ہی ہوں لیکن متصل نہ ہوں۔ کیسے ہوں؟ منفصل، الگ الگ ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے وقع، کیا؟ وقع، وقع یقی وقایتن، اس کا معنی کیا ہوتا؟ ابے وقع یقی وقایتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگہ داشتن، کیا رکھنا؟ حفاظت کرنا، نگاہ رکھنا۔ شرح الوقایہ پڑھتے ہو رابعہ میں، وقع یقی سے ہے وقایتن، محفوظ رکھنا۔ تو واو حرف علت ہے اور اس کے بیچ میں کیا آ گیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کون سا لفیف ہوا؟ لفیف مفروق ہوا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مضاعف کی تعریف دیکھیں جناب۔ مضاعف کا معنی کیا ہے؟ دوگنا۔ ابھی لغوی معنی کیا ہے مضاعف کا؟ ایسے نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اور حدیث طیبات میں یضاعف کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کیا عطا کرتا ہے؟ دوگنا۔ تو دوگنا کب ہوگا؟ جبکہ ایک کا ڈبل ہو۔ تو دوگنا کسے کہیں گے؟ ڈبل کو کہیں گے نا۔ تو دو ہی کم دو اور دو دنی چار، تو دو دنی چار کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی ڈبل دو کتنے ہو گئے؟ ڈبل دوگنا کتنا ہوا؟ چار، اور ایک دوگنا کتنا ہوا؟ دو۔ تو مضاعف وہ ہوگا کہ جس کے اندر حرف دوگنے ہوں، ایک جیسے کیا ہوں؟
مطلب جس کے اندر دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں. اگر ثلاثی مجرد میں ہے تو مضاعف ثلاثی، اور اگر رباعی میں ہے تو مضاعف. مثال کے طور پر جیسے فرّا، کیا ہوا؟ فرّا یفر فرّا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا. جیسے کہ کچھ لڑکے بقرہ عید میں فرّا یفرّو کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. جو آتا چلے ہی جاتا، جو جاتا چلے ہی جاتا، آتا نہیں وہ فرار اختیار کر لیتے. سمجھے؟ قرآن کریم میں ففروا الی اللہ، کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کی طرف. نئی بات. تو فرّا کیا ہے؟ یہ مضاعف ہے، کیونکہ اس کے اندر دو حرف صحیح راکرا میں کیا کر دیا گیا ہے. ایسے ہی زلزلہ، زلزلہ میں بھی دو حرف صحیح ایک جنس کے ہیں کہ نہیں؟ زیلام زیلام، لیکن رباعی ہے یہ. اذا زلزلت الارض زلزالها، اور ایک جگہ ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا. ابے حافظ کوئی نہیں ہے تم لوگوں میں سے، یا خالی رمضانی حافظ ہو؟ آیا کہ نہیں؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ بھی کسم پارے کے اندر آیا ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، تو یہ مضاعف. کل ملا کے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی قسمیں ہوئی؟ ایک. اور محموز کی کتنی قسمیں ہوئی؟ بولو کتنے ہوئی؟ 3 اور 1. اور معتل کی کتنی ہوئی؟ معتل کی قسمیں ہوئی 5. یہ ایک وہ معتل، 3 اس کی کہ جس میں حرف علت 1 ہو، اور 2 اس کی کہ جس میں حرف علت، تو 3 اور 2 5، اور 5 اور 4 اور 1 مضاعف، 9 اور 1. تو کل اقسام کتنی ہوئی؟ 10 ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن صرفی لوگوں نے کثرت مباحث کی بنیاد پر صرف 7 کا اعتبار کیا، 3 نکال دی، اور صرف کتنے کا اعتبار کیا ہے؟ 7 کا اعتبار کیا ہے، اور 3 کو باہر کر دیا ہے. جن کا اعتبار کیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک تو صحیح ہے، اور مثال ہے، اور مضاعف. صحیح، مثال. اب مثال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کی جگہ کیا ہو حرف اجوف اور ناقص کیا ہو گئے؟ خارج، بحث سے خارج، طرف سے خارج نہیں، بحث سے خارج. لفیف میں دونوں آ گئے، ناقص محموز و اجوف. تو اس طریقے سے انہوں نے مطلب اعتبار کیا ہے. اور ایک شعر بھی انہوں نے پیش کیا ہے، تو شعر کے اندر یہ سب جمع ہے. سمجھ میں آئی کچھ؟ دیکھیے ملائیں پہلے. وہ اگر 2 حرف علت باشد، اور اگر 2 حرف علت ہوں، آرا لفیف گوین، تو کیا کہیں گے؟ وہ آ پر 2 قسمت، اور اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ نمبر 1 مقرون کے ہر 2 حرف علت متصل باشد. پہلا ہے مقرون کے دونوں حرف علت اس میں کیا ہوں؟ جیسے طوا، جیسے. وہ مفروق اگر منفصل باشد، اور لفیف مفروق ہوگا اگر دونوں میں حرف علت کیا ہو؟ جیسے وقع. مضاعف آنس کے 2 حرف اصلی بے 2 حرف یک جنس باشد. مضاعف وہ کلمہ کہلائے گا کہ 2 حرف اصلی اس کے اندر، یعنی اس کے حروف اصلیہ کے اندر 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے فرّا اور زلزلہ. مصنف صاحب کہتے ہیں پس کل اقسام 10 باشد. کل قسمیں کتنی ہوئی؟ 10 ہوئی. یک صحیح، ترجمہ لگاؤ، 1. و 10 محموز، اور 3 محموز. و 5 معتل، 5 معتل. و یک مضاعف. کیا؟ صرفیہ بسبب کثرت مباحث، صرفیہ را اعتبار کردان. صرفی لوگوں نے کثرت مباحث کی بنیاد پر، مباحث صرفیہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے صرف کس کا اعتبار کیا ہے؟
ساتھ کا جو اس شعر میں ذکر کیے گئے ہیں، صحیح مثالت و مضاعف لفیف و ناقص و محموس و اجوب، سمجھے کہ نہیں؟ صحیح مثالت و مضاعف 3 یہ ہو گئی، لفیف و ناقص و محموس و اجوب 4 یہ ہو گئی۔ تو محموز میں اس لیے اعتبار نہیں کیا کیونکہ محموز میں سب آ گئے، تو اصل چیز کو لے لیا۔ ہمیں بات آئی کہ نہیں؟ اچھا، اب ذرا جب یہ بات ہو گئی، فعل کی بات سے فارغ ہو گئے، یہاں تک فعل کی اقسام، حرف اصلی حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسمیں نکلی تھی فعل کی، اس کا بیان کیا ہوا؟ مکمل ہوا۔ اب ذرا اور دیکھیں، فرماتے یہ ہے اسم برسہ قسم، اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، ایک و مشتق اور دوسرا مشتق، اور تیسرا جامد۔ ہر ایک کی تعریف ذرا دیکھیں۔ مصدر آ کے دلالت کند برکارے، مصدر وہ اسم کہلائے گا کہ جو کسی کام پر دلالت کرے، اور بدر آخر معنی فارسیش تن یا تن باشد، اور فارسی میں اس کے آخر میں معنی کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تن یا تن ہوتا ہے۔ جیسے الضرب کا معنی کیا ہے؟ نہیں، فارسی میں زدن، تو تن آیا کہ نہیں؟ اور القتل کا معنی کشتن، تو اس میں کیا آیا؟ تن آیا، قتل کرنا۔ وہ مشتق آ کے برآوردہ باشد، مشتق کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے باہر نکالنا، کسی کو کسی سے نکالنا۔ تو کہا جاتا ہے اشتق فلان بفلان، فلاں فلاں سے نکلا، فلاں فلاں سے بنایا گیا۔ تو مشتق وہ کلمہ یا وہ اسم کہلائے گا کہ برآوردہ شدہ باشد از فعل، جو کس سے لایا گیا ہو، یعنی جو باہر لایا گیا ہو، کس سے؟ فعل سے۔ کیوں؟ ضارب، تو ضارب اس میں مشتق ہے نا، کس سے باہر لایا گیا ہے؟ بتائیے، ضربہ سے، تو ضربہ مشتق منہ ہوا، اور ضارب کیا ہوا؟ مشتق۔ ایسے ہی جناب منصرن، منصرن اس میں مشتق اعلیٰ ہے، اور یہ کس سے نکالا گیا ہے؟ نصرہ سے۔ جامد آ کے نمستر باشد بنا مشتق، اور اس میں جامد وہ اسم کہلائے گا کہ جو نہ مصدر ہو اور نہ کیا ہو؟ مشتق ہو۔ جیسے رجل اور جعفر، فرماتے ہیں مصدر و مشتق دو اسم، مثل فعل خود، ثلاثی و رباعی، مجرد و مزید فی باشد، می باشد۔ جس طریقے سے دیکھیے فعل ثلاثی ہوتا تھا نا، ارے اسم کی کتنی قسمیں ہوئی؟ مصدر، اور فعل ثلاثی بھی ہوتا تھا، تو مصدر بھی کیا ہوگا؟ فعل رباعی بھی ہوتا تھا، تو مصدر بھی کیا ہوگا؟ فعل ثلاثی مجرد بھی ہوتا تھا، تو مصدر بھی کیا ہوگا؟ یعنی اس میں 3 حرف، ایک حرف اصلی ہوں گے اس کے۔ فعل رباعی مجرد بھی ہوتا تھا، ثلاثی مزید فی بھی ہوتا تھا، تو مصدر اور مشتق بھی کیا ہوگا؟ قصد کے اسم کی جو قسمیں ہیں، مصدر اور مشتق 2 قسمیں، یا اپنے فعل کی طرح ثلاثی بھی ہوں گی مصدر اور مشتق، اور رباعی بھی ہوں گی، مجرد بھی ہوں گی، اور مزید فی بھی ہوں گی۔ وہ ہم باقسام بہگانہ صحیح وغیر صحیح منقسم می شود، اور یہ بھی 10 قسموں پر، یعنی صحیح کی جو 10 قسمیں نکلی تھی، صحیح اور غیر صحیح کی کتنی قسمیں نکلی تھی؟ تو جیسے وہاں 10 قسمیں، تو یہ بھی کتنی قسموں پر منقسم ہو جائیں گی؟ صحیح اور غیر صحیح 10 قسموں پر منقسم ہو جائیں گی۔ فرماتے اب دو کا بیان تو ہو گیا، مصدر کا حال کیسے ہوگا؟ فعل کی طرح۔ مشتق کا حال کیسے ہوگا؟ فعل کی طرح۔ اب بچا کیا؟ جامد۔ فرماتے جامد باعتبار تعداد حروف یا ثلاثی می باشد، اس میں جامد اپنے حروف کی تعداد کے لحاظ سے یا تو ثلاثی مجرد ہوگا، یا تو کیا ہوگا؟ جیسے رجل، تو رجل اس میں جامد ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے اس میں جامد؟ ہی اب کیا اسے نوچ رہا ہے، چہرے کو نوچ لے گا، کیا کرے گا؟ یہ لڑکا آگے بیٹھ کے چہرے کو نوچتا ہے، سامنے میرے بیٹھا ہے، تیرا چہرہ پورا وہ ہو جائے گا، دیکھا
ایک دانہ اس کے جوانی میں نکل آیا تو اسے نوچ نوچ کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے کیا؟ جو ایسے کرتے رہتے ہیں ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. یہاں دانہ نکلا تو پورا دن اسے ہی نوچ رہے، پوری زندگی نوچ ڈالے گئی ہے. بات آئے کہ نہیں؟ جس سے اپنا چہرہ بیکار کرنا ہو تو وہ اپنا چہرہ نوچنا شروع کر دے. کیا کرنا شروع کر دے؟ اگر کوئی دانہ تمہارے نکل رہا ہے تمہارے چہرے پر اور تم اس کو نوچنا شروع کر دو تو وہ اپنا پھل دے گا. کیا دے گا؟ پھل ملے گا اس کا، اور جلد ہی رزلٹ ملتا ہے. اسی طریقے سے لڑکیاں وغیرہ بھی جو اپنے چہرے کو نوچتی ہیں تو اس کا پھل بھی ان کے چہرے پر جلد ہی نظر آتا ہے. جو دانہ نکلا ہے تو دانہ بنا رہنے دو. جب تک اس کی مرضی ہے وہ دانہ رہے گا، اور جب اس کی مرضی ختم ہوگی کہ اب چلا جائے تو وہ دانہ کیا ہو جائے؟ اس دانے کو نوچ نوچ کر پانی دیتے ہو، اس کی جڑ ہری کرتے ہو. جب کسی پیڑ کو پانی لگے گا اور اس کی جڑ ہری ہوگی تو وہ اپنا پھل بھی دے گا، تو پورا چہرہ پھلوں سے بھرا نظر آئے گا. یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے اس پھل کو مت اگانا، یہ بے پھل کے رکھنا. یہ چیز ایک ہی اب مت نوچنا اپنا یہ چہرہ. اچھا جیسے دیکھیے رجل پر بات چل رہی تھی. رجل یہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے، اور مزید بھی ہوگا. جیسے حمار میں کتنے حرف ہیں؟ 4، تو مزید بھی ہو گیا. یا رباعی مجرد ہوگا جیسے جعفر اس میں جامد کیسے ہے؟ اس میں جامد وہ ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق، یہ ایسا ہے. اور اس میں 4 حرف ہیں تو یہ رباعی مجرد ہوا. مزید بھی ہوگا جیسے قرطاس، اس میں حرف زائد ہے کہ نہیں، تو یہ رباعی مزید بھی ہے. یا خماسی مجرد ہوگا جس میں 5 حرف اصلی ہو جیسے سفرجل، امرود، سمجھے کہ نہیں. اور مزید بھی ہوگا جیسے کہ قبعثرا کا معنی بھی امرود آتا ہے کچھ فرق کے ساتھ. اچھا وضع اعتبار انواع حروف باقسام دہگانہ منقسم شود، اور اپنی 10 قسموں کے اعتبار سے انواع حروف کے اعتبار سے اس کی بھی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ بھائی وہی 10 قسمیں ہوں گی. کبھی صحیح ہوگا، کبھی محمود ہوگا، کبھی لطیف ہوگا، کبھی مضاعف ہوگا. 10 قسمیں اس میں بھی تو ہوں گی. سمجھنے میں بات آ رہی ہے؟ کیوں فعل تصریفات بسیار میں ادارت بھائی اسم کم وحرف مطلقاً ندارت. اب یہاں سے ایک بات یہ ہے بھائی صرفی جب بحث کرتا ہے تو فعل ہی سے کیوں کرتا ہے، اسم اور حرف سے کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کرتا ہے کہ چونکہ فعل بہت گردانیں رکھتا ہے. فعل کی گردانیں کیا ہوتی؟ وہ اسم کم، اور اسم کی گردان کم ہوتی ہے. اور حرف مطلقاً ندارت، حرف کی تو کوئی گردان ہوتی ہی نہیں ہے. لہذا صرفی کی نظر زیادہ کس سے متعلق ہوئی؟ فعل سے. اس لیے بحث کس سے کرتا ہے وہ؟ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا یاد کر کے لانا.